السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ولیم ورڈزورتھ کو پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، ایز اے پوئٹ ضرور سنا ہوگا۔ پوئٹ لوریٹ رہ چکے ہیں رومانٹک ایج میں، اور اسی کی وجہ سے اور کالج کی وجہ سے رومانٹک ایج سٹارٹ ہوئے تھے۔ تو آج ہم اس کو ایز اے کرٹک پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ رومانٹک ایج جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا ولیم ورڈزورتھ اور کالج کی وجہ سے۔ ان دونوں نے 1798 میں ایک ورک لکھا تھا لیریکل بیلیڈ، جس کی وجہ سے برٹش میں رومانٹک ایج سٹارٹ ہوا ہے، رومانٹسزم کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں۔ امریکن لٹریچر میں اگر آپ لوگ اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ اس سے بہت سالوں بعد رومانٹسزم سٹارٹ ہوا تھا امریکن لٹریچر میں۔ برٹش میں 1798 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی ولیم ورڈزورتھ نے بہت سارے فیمس پوئم لکھے تھے، جس طرح ایکسکرژن ہے، مسیلینیس پوئمز ہے، یا دا پریلیوڈ وغیرہ ہے۔ لیکن یہ جو لیریکل بیلیڈز ہے، اس نے پورا کا پورا جو فوکس تھا لٹری تھیوری اور کرٹیسزم کا، وہ چینج کر دیا، اور بہت سارے آئیڈیاز جو ہے کرٹکس کے، وہ پوئٹری یا ان چیزوں کے بارے میں چینج ہو گئے۔ بیسیکلی وہ اس ورک میں ایکسپلین کرتا ہے یا لکھتا ہے، ایک پریفیس لکھا ہے انہوں نے لیریکل بیلیڈز کو، پریفیس ٹو لیریکل بیلیڈ۔ اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کے، اور اسپیشلی اس کا جو ویژن ہے وہ پوئٹری ہے، اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوئٹری اس چیزوں کے بارے میں لکھنا چاہیے جو حادثات یا پھر ہمارے پاس جو حالات ہوتے ہیں کامن لائف میں، عام زندگی میں جو چیزیں ہمارے ساتھ واقعہ ہوتی ہے، پوئٹری اس چیزوں کے بارے میں لکھنی چاہیے، نہ کہ ایلیٹ کلاس لوگوں یا بڑی بڑی کہانیوں کے پیچھے ہمیں جاننا چاہیے، یا ایپک پوئمز کی طرح بڑے لمبے لمبے پوئمز لکھنے چاہیے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لینگویج جو ہے، یہ وہ لینگویج ہونی چاہیے جو لوگوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے، مطلب کامن یا فارمل لینگویج، یا انفارمل لینگویج آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جو انفارمل لینگویج لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس لینگویج میں جو ہے پوئٹری ہونی چاہیے۔ اور ایکسائٹمنٹ کا جو سٹیٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کا مینر جو ہے یہ وہ ہونا چاہیے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ پوئٹری جو ہے وہ کامن لوگوں، مین اور وومن کے بارے میں لکھنی چاہیے۔ ہمبل اور رسٹک، مطلب سمپل لائف کے بارے میں پوئٹری لکھنی چاہیے یا ہونی چاہیے۔ وہ جو پہلے لینگویج ہوتا تھا، پراپر لینگویج ہوتا تھا پوئٹری کے لیے، وہ یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ فوکس لوگوں کا یہ شفٹ کرنا چاہتا ہے اس لینگویج سے، پراپر لینگویج سے، اس لینگویج کی طرف جو کہ لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے، لوگوں کے مابین بولی جاتی ہے، جو سمپل یا پھر انفارمل لینگویج ہوتی ہے۔ اور وہ کہتا ہے پوئٹری کی ڈیفینیشن میں کہ پوئٹری جو ہے یہ ایک اسپونٹینیس اوور فلو آف مضبوط فیلنگز ہوتی ہے یا ایموشنز ہوتی ہے، جو بھی یا جب بھی اسپونٹینیسلی یا اچانک سے ہمارے ذہن میں یا ہم کچھ فیل کرتے ہیں، فیلنگز آ جاتا ہے، ایموشنز آ جاتا ہے، تو اس کے لکھنے کو، اور جب ہم اکیلے بیٹھ کے اس کو لکھتے ہیں، اس کو ہم پوئٹری کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے کرٹیسزم میں پڑھا تھا، سڈنی ڈانٹے اور پوپ وغیرہ کے کرٹیسزم میں، وہ کہتے تھے کہ پوئٹری شوڈ بی ریسٹرین، کنٹرول اینڈ ریزن وغیرہ، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس کو کنٹرول اور ریسٹرین کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ لیکن ورڈزورتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پوئٹری اسپونٹینیسلی جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ اسے لکھ دیں اور پیپر پہ اسے ڈال دیں۔ پوئٹری کی ڈیفینیشن کے بعد اگر ہم ولیم ورڈزورتھ کے پوئٹ کے ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک آدمی ہوگا جو دوسرے لوگوں سے یا آدمیوں سے بات کر رہا ہوگا، مطلب اس کی جو لینگویج ہوگی بہت سمپل ہوگی، لوگوں کا اس کے پڑھنے اور سننے میں مزہ آئے گا لوگوں کو۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی سینسیبلٹیز یا سینسز جو ہوتے ہیں وہ بہت لائیولی اور زندہ رہیں گے، وہ بہت ہی انتھوزیاسٹک بندہ ہوگا، اور اس کے ساتھ نیچر کا بہت زیادہ، اور ہیومن نیچر کا، یا دونوں کا اس کے ساتھ بہت زیادہ نالج ہوگا، ہیومن کے بارے میں، ہیومن نیچر کے بارے میں، اور نیچر کے بارے میں، خدا کی قدرت کے بارے میں ایک پوئٹ جو ہے وہ بہت کچھ جانتا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی سول جو ہے خوبصورت ہوگی، کمپریہنسو ہوگی، اور وہ دوسرے لوگوں کی طرح کامن نہیں ہوگا، مطلب وہ ایک پریشیس یا پھر اوپل انسان ہوگا، قیمتی انسان ہوگا جو دوسرے لوگوں سے الگ ہوگا، تو یہ ایک شاعر کہلائے گا۔ اور بعد میں وہ ایک ریکویسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پریفیس میں ریکویسٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ریکویسٹ ہے ان سارے ریڈر سے جو مجھے پڑھتے ہیں اور میری پوئٹری کو پڑھتے ہیں، ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اپنے فیلنگز کے لحاظ سے جینیونلی میرے پوئمز کو کرٹیسائز کرے، یا اس کو پڑھے یا اس کو جج کرے، کیونکہ یہ پوئمز جو تھے یہ دوسرے پوئم سے بہت زیادہ الگ تھے۔ اس کی لینگویج اگر آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں ولیم ورڈزورتھ کے پوئٹری، تو بہت زیادہ سمپل ہے، اور اس سے پہلے جو ایجز نیو کلاسزم وغیرہ گزرے تھے وہ بہت زیادہ ریزن پہ بیسڈ ہوتے تھے، ڈائیڈیکٹزم اس میں ہوتا تھا، رائمنگ سکیم وغیرہ اس میں ہوتی تھی، لیکن یہاں ولیم ورڈزورتھ کی بات تھوڑی الگ ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جینیونلی اپنے فیلنگز کے لحاظ سے اسے جج کرے، اسے دیکھ کے پڑھے، کرٹیسائز کرے یا اپریشیٹ کرے، نہ کہ اس لحاظ سے کہ دوسرے لوگ یا کرٹکس کیا کہتے ہیں۔ وہ
اپنے لحاظ سے جج کریں گے اور میرے جو ریڈر ہے وہ اس کو اپنے لحاظ سے چینج کریں یا کرٹیسائز کریں گے یا جج کریں گے۔ اور بعد میں اگر دیکھا جائے تو ولیم ورڈزورتھ کے پری کرٹیسزم کو جس طرح ہم نے ادھر پڑھا یا اس کی باتیں کی، تو ادھر جو ہے وہ ڈسکور کرتا ہے ایکسپریسو سکول کو۔ زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تو ہم اس کو سکول کہتے ہیں، ایک تھاٹ کے یا ایک آئیڈیا کے لوگ۔ تو یہ ایکسپریسو سکول سے اس لیے یہ ڈسکور کرتا ہے اس کو کہ وہ کہتا ہے کہ اسپونٹینیس اور فلو کو آپ لکھے اور جو آپ کے ذہن میں آئے اور سمپل لینگویج استعمال کرے۔ وہ دوسرے جو میمیٹک یا ریٹوریکل تھیریز تھی پرانے زمانے کی، وہ اسے ڈینائی کرتا ہے، تو ایک الگ سکول کو وہ دریافت کر لیتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کرٹیسزم کی ولیم ورڈزورتھ کی ایز اے کرٹک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔